السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسان۔ خواتین حضرات، البرٹا جو کہ کینیڈا کا ایک پروونس ہے، یہ میں اپنے ان ناظرین کو کہ جو کینیڈا سے باہر رہتے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ یہ ایک ایسا پروونس ہے جو آئل اینڈ گیس کے حوالے سے مشہور ہے، اور اس کی جو اکانومی ہے وہ پرائمریلی بیس کرتی ہے آئل اینڈ گیس کے اوپر، کیونکہ یہ بہت بڑی لیول کے اوپر یہاں پہ گیس جو ہے وہ نکلتی ہے، اب اس کو پھر باقی جگہوں پہ پہنچایا جاتا ہے اور امریکہ تک اس کی ایک سپلائی کا سلسلہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کووڈ-19 آپ کو پتا پوری دنیا میں سیکنڈ ویو آئی بھی ہے، ہم لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، یہاں پہ بھی بہت زیادہ نمبرز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، اس کی پوری سچویشن کا تجزیہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایل اے اور پارلیمنٹری سیکرٹری فار امیگریشن جناب محمد یاسین چودھری صاحب۔ یاسین صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں جی آپ؟ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے۔ نائس ٹو سی یو ونس اگین۔ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ کا بہت شکریہ۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یاسین چودھری صاحب جو ہیں یہ پاکستان سے ہیں، جیسا کہ آپ کو نام سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، اور بڑے دیسی قسم کے ہماری طرح کے آدمی ہیں، اور پاکستان کی کمیونٹی میں بہت بڑا ان کا کردار رہا ہے، پاکستان کی کمیونٹی کو جوڑنے میں، پاکستانی کمیونٹی کی سروس کرنے میں، تو ان کی بہت لمبی خدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے صلے میں ان کو اب بہت اچھے مقام پہ پہنچایا، جہاں پہ یہ مزید ایک نئے لیول پہ جا کے پاکستانیوں کی اور البرٹنز کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاسین صاحب، ٹو سٹارٹ ود کووڈ-19 جی، بہت زبردست نمبرز آ رہے ہیں روزانہ، 1700 1800 صرف ہمارے پروونس میں جو نمبرز آ رہے ہیں کووڈ کے۔ کیا کر رہی ہے جی حکومت اس حوالے سے؟ بڑا کرٹیسزم بھی آ رہا ہے آپ کے اوپر، این ڈی پی خاص طور پہ بہت زیادہ کھینچ رہی ہے آپ۔ جی اسرار صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار دی انوائٹ ٹو یور پروگرام، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو۔ اور ہم بہر میں شروع کرتے ہیں کیسے سے، کیا صورت حالات ایز آف یسٹرڈے۔ تو کل کی جو رپورٹ ہے دسمبر 12 کی، اس میں اس صوبے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ Earlier on in the week, we had ہماری گورنمنٹ نے نا کچھ ایڈیشنل میجرس کو امپلیمنٹ کیے تھے، جو اناؤنس کیے تھے، جو امپلیمنٹ اور افیکٹو ہیں ایز آف ٹوڈے لاسٹ نائٹ مڈ نائٹ۔ تو ہم اس طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ البرٹا کے کیسز کس طرح جا رہے ہیں۔ یسٹرڈے، ایز آف یسٹرڈے، about 80,099 cases were as of yesterday in Alberta. 80099. So 80,099 cases. یہ ٹوٹل کیسز ہیں البرٹا میں۔ اور کل کے جو کیسز تھے، جو ڈیلی ہماری آتی ہے، اس میں 1717 کیسز وہ آئے ہیں کل۔ کیسز جو ریکور ہو چکے ہیں وہ 58,818۔ وہ پیپل who had positive and they were sick and they have been recovered. 58,818. Total number of deaths, unfortunately, 719. Active cases, 20,562, or in hospital 681. So یہ آف جو ہمارے آف 681 136 are intensive care. So this is kind of overview. The issue that we have, we have with this here is that our hospital system, the healthcare system, یہ بہت مطلب almost capacity پہ پہنچ چکا ہے۔ تو that's why یہ جو additional measure تھے ہم نے earlier on ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے، وہ they were announced and they are effective. Already they are effective now. So we can talk about that. تو اگر یاسین صاحب، اگر یہ کیپیسٹی تک تقریباً پہنچ چکا ہوا ہے تو پھر تو یہ الارم بیلز بج جانی چاہیے اب۔ بالکل صحیح ہے، اور we are almost there.
That's why جو additional جو restrictions لگی ہیں effective as of last night, some were there even before that. اس کی یہ وجہ ہے کہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سسٹم سارا کووڈ ریلیٹڈ کیسز سے سارا سسٹم بڑھ جائے, ساری ہماری فیسلٹیز ساری بڑھ جائیں, اور ادر سرجری جو ہیں وہ پوسٹپون ہونی شروع ہو جائیں یا اور ہو نہ سکے. میک سینس. لیکن میں ایک نیورولوجسٹ ہیں, ان کا میں پڑھ رہا تھا, وہ انہوں نے لکھا کہ 30% of the acute strokes I saw in the last 24 hours were COVID-19 positive. That is 1 in 3 people with the stroke. It's only going to get worse before it gets better. تو یہ تو سچویشن جو ہے یہ تو بہت ہی خطرناک نظر آ رہی ہے. جو ہمارا جو پازیٹیو ریٹ ہے اٹس اباؤٹ 8 to 9% or so. 9%. It's just around that, and it used to be less than earlier on, and بہت کم تھا. So that is it's another alarming thing, right? So پھر یہ ہوتا ہے کہ جو because it's a virus, پھر it doubles and triples and quadruples. ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے نا, جب اگر فرض کیا ایک آدمی کو ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے دوسرے پازیٹیو ہو گیا, پھر دوسرے جو لوگ ہیں کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, تو this is how it goes, right? It multiplies. تو that's very unfortunate. اسی لیے ہم یہ گورنمنٹ جو ہے وہ we are hoping کہ جو میئرس اناؤنس ہوئے ہیں people will follow, and we request, ہم سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اس پہ ذرا غور کریں, اور یہ اس کو ہمیں انڈر کنٹرول لانا ہے صورتحال کو نا. ادروائز اٹس گونا بی complete lockdown. We don't, government doesn't want to do it, right? Obviously economy کے لیے بھی اور ویسے بھی لوگوں کی mental health کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے, بہت ضروری ہے نا. تو مطلب یہ تاکہ ہم اس صورتحال میں اس جگہ پر نہ پہنچ جائیں. تو یہ جو ایڈیشنل میجرز ہوئے ہیں نا, یہ آئی تھنک وہ وی آر ہوپنگ کہ دے ول بی ہیلپ. تو اللہ کرے. اس میں یاسین صاحب پچھلے دنوں میں پریمیئر صاحب جو جیسن کینی صاحب ہیں, انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بھی باتیں کی تھی مختلف, اور انہوں نے میجرز کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں کوآپریٹ کریں. پھر انہوں نے میرے پروگرام میں بھی یہ بات کی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے حوالے سے. پھر ایک اور انٹرویو میں بھی انہوں نے ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا بھی ذکر کیا. تو آپ کے اوپر کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ وائی سنگل آؤٹ اونلی ون کمیونٹی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیگمیٹائز کیا جا رہا ہے یا ویسے ہی انہوں نے جنرلی بات کی تھی؟ ہمارے جو پریمیئرز ہیں نا, ہمارے پریمیئر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, ہی انڈرسٹینڈس کہ ہمارا جو جنرلی ہی از ویری فیملیئر ود آور کلچر. ہمارے جو کلوز فیملی سسٹم ہے, ہمارے انکلز, اینٹس, کزنز, بردرز, وی جسٹ ہیو اے کلوز فیملی سسٹم, اینڈ ہی اپریشیٹس دیٹ. تو اب انہوں نے جو بات کیا وہ یہ تھی کہ اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ بڑی سمپل سی بات کیا انہوں نے, اور اس کو خواہ میں ایک پولیٹیکل رنگ دے دیا گیا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. وہ انہوں نے یہ کہا تھا ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج کہ ہمیں سب کی بات کر رہے تھے. اب اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں, پرٹیکولرلی ہماری فیملی جو ہوتی ہیں, جس طرح مطلب بڑی فیملی ہوتی ہے ایک گھر میں, اور ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہمارا ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے. اور اس وقت ہم نے اناؤنس کیے تھے, ہمارے میئرس کیے تھے کہ ہم we are not supposed to have social gathering at our home. So ہم آ نہیں سکتے تھے, جا نہیں سکتے تھے کسی گھر. تو اس میں یہ he was just reminding کہ we have to be following those measures. اب اس میں مجھے آپ بتا دیں کہ جو صورتحال جا رہی ہے اس میں is it appropriate or not کہ ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو گھر میں ہماری نارمل جو سوشل گیدرنگ چلتی ہیں وہ ذرا کم نہیں بلکہ ختم. اس وقت کوئی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ صرف جو لوگ گھر میں ہیں وہی ہیں ہمارے اس وقت, ان کے ساتھ ہی ہم مل جل سکتے ہیں. باقی باہر سے بے شک ہمارے رشتے دار ہوں, دوست ہوں, قریبی سرکل کے لوگ ہوں, وہ نہیں, ہم نہیں جا سکتے, نہ کسی گھر جا سکتے ہیں, نہ کسی گھر سے کوئی ہماری طرف آ سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ جو صورتحال ہے اس طرح ہے کہ اس پر ہم نے غور کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے. سب کو کہا گیا ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر ہم نے اس پر تھوڑا سا کیا
غور کیا تو کیسز ہمارے کیسز نا اچھا پچھلے دنوں میں نا 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو تھینکس گیونگ کا ویکینڈ تھا فار ایگزامپل اب آج سے وہ فیو ویکس بیک, اس کا بھی فرق پڑا لوگوں میں, مطلب ہوتی ہے سوشلائزیشن ہوتی ہے, اس سے بھی لوگ ایک دوسرے کے گھر گئے ہوں گے. اس کی وجہ سے پھر جو ہمارے ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جو وین یو ٹریس بیک دوز کیسز وہ 40-45% کیسز گو بیک ٹو ہوم سوشلائزیشن, ہوم کے اندر جو سوشلائزیشن ہوتی ہے. تو اب اس کو اگر ہم نے کنٹین کرنا ہے تو کس طرح کریں گے ہم؟ اگر ہم اف یو کنٹینیو ٹو گو آؤٹ اینڈ میٹ then it will not it will not be contained. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس کو پازیٹیولی دیکھیں اور اس کو ایک نیسیسٹی کے طور پہ دیکھیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور اوور اینڈ اباؤٹ دیٹ یہ ہماری اپنے لیے بہتر ہے. The best thing we can do is we don't suffer through this COVID-19. معافی مانگنی چاہیے اور اپولوجائز کریں, یہ سارا پولیٹیکل ہے, پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اس کو. تو اور کیا ہے اس میں میرے خیال میں؟ آپ مجھے بتائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں کون سی غلط بات ہے, رائٹ؟ اور کہ ہم سب کو گورنمنٹ جو ہے بیسیکلی ہم غور کا یہ بھی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے کہ کس طرح ہم جو لوگ جس طرح کچھ فیملیز میں اس طرح ہے کہ پیپل ایک گھر میں نمبر آف پیپل, اگر کوئی ایک آدھ افیکٹ اس میں اگر اٹ بیکمز افیکٹڈ تو اس طرح گھر میں جو آئسولیشن ہے ڈیفیکلٹ, اس پر بھی غور ہو رہا ہے کہ کس ہم اسپتالوں میں یا ہوٹلز وغیرہ میں بندوبست کریں ان لوگوں کا نا, تو ان کو اپنا ان کا کلچرلی فوڈ اور یہ وہ اس پر ہوپفلی سم تھنگ ان دیٹ ریگارڈز سامنے شاید وہ بھی آ جائے گی. تو ٹو ہیلپ پیپل آؤٹ to follow the measures and جو بھی ہیلپ ہو سکی ہم گورنمنٹ از ڈوئنگ دیٹ. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مطلب اب اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے کہ ہم سب فالو کریں. لیٹس سے کہ اگر اس کو ذرا آپ لے جائیں, اگر لیٹس سے کہ اگر ایک سم ون گیٹس افیکٹڈ ٹرنس پازیٹیو اور it goes through the process, chances are جس طرح vast majority people will recover, people will recover probably 99% تک لوگ ریکور ہو جائیں گے. اس میں سے ہوتا ہے, لیکن جو اس کے جو افیکٹس ہوں گے so isn't it better for us not even get into that, to just do all the precautions now تاکہ ہم بیماری نہ ہوں. تو meanwhile hopefully ویکسین وغیرہ بھی وہ آ جائے گی اگلے ابھی وہ بھی شروع ہونے والی ہے. تو اگر ہم بچ سکتے ہیں تو ہمیں میکسیمم یہ کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم بچ سکیں سے. تو اس میں یہ ہے. تو پریمیئر جیسن کینی نے جو کہا تھا آئی تھنک وہ اسی چیز کو ایمفسائز کر رہے تھے کہ ہمیں وی ہیو ٹو فالو, ہمارے جو کلوز فیملی سسٹم ہے ہمیں وی ہیو ٹو ہماری جو سوشلائز گیدرنگ روٹین ہے ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ٹیکنیکلی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ اگر میں فار ایگزامپل کسی ایک چینل پہ گیا ہوا ہوں, وہ کسی خاص ریپرزینٹ کر رہا ہے کمیونٹی کو, تو میں اس چینل پہ جا کے اسی ریپرزینٹیو کمیونٹی کو ایڈریس کروں گا نا. میں اگر میرے پاس وہ آئے ہیں تو وہ ساؤتھ ایشینس کو ایڈریس کریں گے نا, اگر وہ کسی اور کے پاس گئے ہیں تو وہ اس کی کمیونٹی کو ایڈریس کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا بڑا وہ بنانے کی ضرورت بنتی نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں اس میں. that's very unfortunate کہ اس طرح وہ لیا گیا ہے, اس سینس میں لیا گیا ہے, حالانکہ بالکل اس سینس میں یہ بات کی نہیں گئی تھی. تو یہ ہوا ہے. دوسرا ایک اور ایشو بھی ہے یاسین صاحب, وہ بھی چونکہ آپ تو اس کمیونٹی میں نارتھ ایسٹ میں خاص طور پہ آپ کا تو بڑا رول رہا ہے. آپ کو یاد ہے جب ہیل اسٹارم آیا تھا اس کے اوپر بھی ایک کرٹیسزم آ رہا ہے کہ وہ ہیل اسٹارم کے بعد ابھی تک لوگوں کی مدد نہیں کی گئی اور 6 مہینے ہو گئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ NDP کے جو لوگ ہیں وہ کافی کرٹیسزم کر رہے تھے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر کہ جی 6 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک لوگوں کی مدد نہیں کی گئی. تو اس میں حکومت کا کتنا قصور ہے؟ اس میں بھی اس کو بھی پروڈیوسائز کیا گیا. حالانکہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کچھ کام ہوتا ہے تو وہ ایک نیشنل وہ جو ڈیزاسٹر وہ ڈکلیئر ہو گیا تھا, تو وہ ایک سسٹم ہے دیٹ گیٹس انٹو ان آپریشن. وہ ہو گیا تھا سب لوگوں کی, جس طرح پیپل ہیو, میرے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں نارتھ ایسٹ میں مجھے سب نے بتایا کہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے, پیپل دیٹ آئی نو آف.
people who interacted with me. उनकी कार का जो मसला था वो इंश्योरेंस का वो भी ठीक हो गया है, और जो घर की जो इंश्योरेंस थी वो जो डैमेज हुआ था वो either in the works और हो रहा है, लेकिन इस तरह के as such कोई नहीं हुआ कि उनको किसी को प्रॉब्लम हुआ वो मतलब बिल्कुल वो वो उनकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकी because of the hailstorm. तो वो अब इंश्योरेंस तो होती है ना, अब I can't drive my car without insurance. ठीक है ना, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो उसमें जब इस तरह का हेल स्टॉर्म होता है तो पीपल उसमें लोग उसमें करते हैं, और अपनी जो पीपल गो टू देयर इंश्योरेंस कंपनी, और जो इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा है, तो हमारे और एमएलए नॉर्थ ईस्ट के जो एमएलए हैं उन्होंने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। मेरा ऑफिस भी है, somebody has any questions you can just call any MLA in नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई पेंडिंग आउटस्टैंडिंग इशू है तो we are always here to help उस सिलसिले में भी, ठीक। as well as what's happening now in COVID-19. I mean कुछ मैं I was surprised कि कुछ लोग ऐसे कमेंट आप दे रहे होते हैं वो जो नॉर्थ ईस्ट में रह नहीं रहे होते, वो पता नहीं कोई साउथ वेस्ट में गाना, तो वो इधर दे आल सडन दे बिकम आवर स्पोक्स पर्सन। तो ये इसको मतलब खाम में एक मतलब उस तरह बन जाती है चीज़ के जस्ट प्रोटोकॉल रंग दे दिया जाता है इसको, राइट, which isn't true. और जब इमरजेंसी में होती है we all हम जब कम्युनिटी में काम करते हैं तो जब जो चीज़ हो रही होती है हमने उस पर फोकस करना होता है। we need to help people, we need to be with people, we need to उनकी जितने भी पॉसिबल मदद सपोर्ट हो सकते हैं हम करें, बजाय इसके कि हम उनको खाम एक दूसरी तरफ ले जाएं जो कोई इशू ही नहीं होता तो उसको आप बना लें, नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि our government is there for both. इसमें भी अभी जो COVID-19 है इसके अंदर जो इसको एक थोड़ा सा मतलब हक़ाइक़ से हट के इसको देखा, मतलब इसको लिया गया है, वो इस तरह नहीं है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। पर एनीवेज लेकिन एक चीज़ है ना, तो सब इसमें हम देख रहे हैं कि ये बड़ा ही डिफरेंट किस्म का हॉलिडे सीजन आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं, बड़ा ही एक डैम्पेंड किस्म का माहौल है। आपको पता है हॉलिडे सीजन में तो लोग बड़े लाइवली नजर आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इस दफा क्या आप उनको एश्योरेंस देंगे कि हम अपना पूरा लगा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, ताकि लोगों में थोड़ा सा जरा हौसला बढ़े, लोगों में थोड़ी सी एक लाइफ नजर आए, और हॉलिडे सीजन जो है उसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकें लोग? क्या ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो हॉलिडे सीजन आ रहा है इसको अब इसको किस तरह हमने मैनेज करना है, किस तरह, और हमें सेफ रहना है सबसे। अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? चॉइसेस ये हैं कि मतलब या तो हम हॉलिडे सीजन में हम वी कीप मिंगलिंग, कीप मीटिंग पीपल, एंड then इसको जो नंबर्स हमारे विल गो अप, पीपल विल गेट सिक। वी वांट टू अवॉइड दैट, we want to avoid that as much as possible. Hopefully things will start to come down. अभी जो मेजर्स हुए हैं इनसे कुछ थोड़ा I'm pretty sure कि फर्क पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस दफ़ा I think this is sacrifice. ये कुर्बानी हम सबको देनी पड़ेगी for the sake of our health, for the sake of our our loved ones, and for the sake of our community. ये इस दफ़ा जो है हॉलिडे सीजन जो आ रहा है इसमें हमें we have to do our best. It was not an easy decision, right? Can you imagine कि जिस तरह हमने पहले आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले जब हमने कहा था कि घरों में सोशलाइजिंग बंद नहीं होनी चाहिए, दैट वाज टफ डिसीजन। अब इससे बढ़कर और कितना टफ हो सकता है, राइट, कि आप लोगों को बंद कर दें कि किसी के घर नहीं जा सकते, और इस फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, राइट, लेकिन मजबूरन करना पड़ा। और होपफुली ये जो कुर्बानी दी जा रही है बाय ऑल ऑफ अस टुगेदर, इसका कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा सामने आएगा और थिंग्स विल गेट बेटर। एक और जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, जरा उसकी तरफ आ जाते हैं कि जो मिनिस्ट्री है आपकी वो बड़ा एक इनिशिएटिव पे काम कर रही थी, जो क्रेडेंशियल्स का इशू था। अब कुछ और भी आपने कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं, उसके बारे में जरा थोड़ा सा अपडेट करेंगे जी हमें? बिल्कुल सही है। वो जो क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन का इशू था वो तो पिछले साल 2019 में हो गया था, वो तो आपको पता है, एंड वी कैन टॉक सम टाइम ऑन दैट इन डिटेल, लेकिन वो एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है, वो ऑपरेशनल है, इफेक्टिव है, वो लाभ बन चुका है, वो ठीक है।
ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دفتر کھولا ہے فیئرنیس فار نیو کمرس, وہ بھی آپریشنل ہے ایڈمنٹن میں, اور اس میں یہ ہے کہ اگر if somebody has any issues with their credential recognition issues related to that, تو we are there to, and also making sure کہ جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی لیزان اس طرح کا کوئی مطلب ہے ٹو فیسیلیٹیٹ ہیلپ ٹو گیٹ پیپل ان کا پروسیس میں جو ان کی ڈاکومنٹس کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے لیے آفس بھی بن گیا ہے. ایک اور بات جو ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی, اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بیکاز آف کووڈ Alberta, like any other province in this country, and is badly impacted by this COVID-19. اس نے یہاں پر ہمارا جو ہائی انپلائمنٹ ریٹ ہے اس میں پاسبل نہیں رہا کچھ چیزیں ہم جو کرنا چاہ رہے تھے ایک دم وہ نہیں ہو سکیں. لیکن ایک چیز ابھی ایک دو چیزیں جو ہم نے کی ہیں ابھی نیو اسٹریمس ہم نے شروع کی ہیں البرٹا نامی پروگرام میں. ایک تو وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اسٹوڈنٹس جو کینیڈین البرٹا کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں سے اب انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں پر رہے ہیں منیمم آئی تھنک اٹس 2 years, کوئی 2 years کا کوئی سرٹیفکیٹ ڈپلوما اور سم تھنگ لائک دیٹ جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. پھر they will be able to participate in that program. It's called International Student Entrepreneurial Scheme or something like that. مجھے صحیح ایگزیکٹ نام نہیں یاد ہے, لیکن یہ اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں کے انسٹیٹیوٹ سے کوئی ساؤتھرن البرٹا انسٹیٹیوٹ ہے یا یونیورسٹی آف کیلگری ہے جہاں سے بھی اگر آپ نے یہاں پڑھا ہے اور آپ کے پاس ڈگری ہے اور یو ہیو اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں, یو ہیو ٹو بی ہیئر فار سم ٹائم, تو وہ دین یو کین اوپن اپ اسمال بزنس وچ ریکوائرز ویری منیمل انویسٹمنٹ. تو اس میں وہ ایک نئی اسٹریم جو ہے وہ بھی سسٹم وہ بھی آگے شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو فارن اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیسیفکلی فرام یو ایس, جو ہارورڈ وغیرہ میں یا جو وہاں کے جو بڑے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہیں وہ وہاں سے ان کی گریجویشن ہوئی ہے اور وہ دے آر لوکنگ فار ٹو موو اینڈ لیو ان نارتھ امریکہ, تو ہم ان کے لیے بھی وی اسٹارٹنگ اے نیو اسٹریم فار دیم ایز ویل. لیکن وہ دیٹ ول آلسو بی اسومنگ کہ ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہے اور یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ دے کین ان کے کس طرح بزنس کو چلایا جاتا ہے, کھولا جاتا ہے, وہ بیک گراؤنڈ بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے, اینڈ ہوپفلی دے ول ہیو سم منی ٹو اسٹارٹ ٹو اے نیو بزنس اور بائی نیو بزنس ان البرٹا. تو ان کے لیے بھی ہوا ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں دے آر ان دس سسٹم. انٹرنیشنل جو ہے وہ تو آلریڈی آپریشنل ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو دوسری ہے سم ٹائم ان جنوری جو فارن گریجویٹس فرام یو ایس. تو یہ دو نئی اسٹریمس جو ایجوکیشنل اینڈ انٹرپرینوریل ٹائپ ہیں, اس میں ہم نے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے تاکہ یہاں پر لوگ آئیں, وہ اپنا جاب بھی تو ان کے اپنا جاب بھی ہے اور کسی کے لیے جاب ایک وہ بھی ساتھ کریٹ کریں. So that helps us as a province and helps them. تو یہ جو ہے یہ اپڈیٹ ہے with regard to that. چلیں یہ تو بڑا اچھا, بہت اچھا چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے روڈیو کا جو آفیشیل سپورٹ ڈکلیئر کروا دیا ہے, یہ اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیں. یہ تو بہت بڑا اسٹیپ آپ نے اٹھایا. یہ جو روڈیو والا بل ہے نا, ایکچولی it's not fully processed yet. This is first reading of that. اچھا. تو اس کا پروسیس ہوتا ہے. I hope کہ it will eventually become. ہے کیا سلسلہ؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جب میں یہاں پر آیا تو after my schooling year, my first assignment in oil and gas industry was in rural Alberta. تو میں تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی لاسٹ ٹائم بھی نا. تو جب میں نے وہاں پر کام شروع کیا تو ایک تو تھا ہمارا آئل اینڈ گیس کا البرٹا, آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا, دس پروونس از نون فار آئل اینڈ گیس رائٹ. تو اس کے اندر
وہ میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی وہ نارتھ ویسٹ آف ریڈ ایئر، ایک جگہ ہے ریمبی، وہاں پر اس کے نزدیک ہمارا آفس تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ دیئر. تو وہاں پہ یہ جو روڈیو ہے، اچھا جو دیہات میں نا یہ ایک بڑی ایک جس طرح ہمارے پاکستان میں میلے لگتے ہیں نا، اس طرح ہے. اور کیلگری اسٹیمپیڈ اس کی ایک بہت بڑی بگر ورژن آف دیٹ. لیکن دیہات میں یہ لگتے ہیں میلے سمر میں نا، اور اس میں روڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایک جس طرح یار انہوں پاکستان میں کہتے تھے میلہ مویشیاں یا اس طرح کا کچھ میلے لگتے ہیں. لیکن دس از لٹل بٹ ڈفرنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فارمر ہے، وہ گھوڑے پہ ہے اور اس میں اس کے پاس ایک رسی ہے اور ایک ساتھ میں کوئی کیب اور سم وہ اس طرح کچھ جا رہا ہے بچھڑا وغیرہ، ایک ٹیکنیک رائٹ. تو وہ ایک اگر آپ نے فیوچر میں شاید اٹ مائٹ لک آرٹ یو، لیکن یو بگین ٹو انجوائے اٹ. تو یہ بڑی یہاں پر ایک بڑی رورل البرٹا میں ایک بڑی دیر سے شروع سے ہی یہ مطلب چل رہا ہے. ایک اسپورٹ چل رہی تھی ہوتی ہے موسٹلی سمر ٹائم. بلکہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک کسی نے ایک دیر واز اے موشن ان آور لیجسلیٹو اسمبلی وہ ریگارڈنگ روڈیو کلچر. تو آئی اسپوک آن دیٹ ٹو لٹل بٹ. تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ سب سے پہلے روڈیو یہاں پر ہوا تھا. یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے ریمنڈ ساؤتھ میں، ریمنڈ ٹاؤن آف ریمنڈ. تو وہاں کے تقریباً اس کی آبادی ہے 4000 کے لگ بھگ آبادی اب ہو گئی ہے نا. سب سے پہلے جو روڈیو ہوا تھا البرٹا میں دیٹ واز ان دیٹ پراونس ان بیفور آور پراونس واز ایون فارمڈ ان 1905. اس سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو یہ ایک ایسا اس کا مطلب بنا وہاں سے کہ یہ پورے رورل دیہات کے علاقے میں something very enjoyable, and people it provides people an opportunity to get together. It's about community, helping each other, going out there, having fun, having food and all that. But above that, it's about bringing people together. بڑی بات. یہ لوگوں کو it brings communities together, it brings cultures together. میں تو نہیں دیکھا تھا this type of میلہ. تو میرے لیے وہ اس وقت بڑا مطلب لگا تھا مجھے یہ چلے. تو میں ایسے ہی ہوتا ہے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں اگر مجھے مولا if I get a chance تو I will get this officially recognized as in legislation میں through that should be our official sport البرٹا کی نا. تو میرا بل تھا بل 212. اس کی فرسٹ ریڈنگ کے لیے اس کا انڈکشن تھا لاسٹ ویک. تو اس میں نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا بل کہ بڑی بات ہے کہ پاکستانی کا ویٹ کیا گیا تقریباً 110-15 سال اور وہ آیا تو اس نے اس کو آفیشیل سپورٹ بنوا دیا. Hopefully it will be officially recognized and legislated. Yeah, اس کا یہ ہو گیا کہ it's been launched, bill has been introduced, and I have had the honor and privilege to do that to as a newcomer and as someone who has lived in rural Alberta and really appreciated this sport. تو میرے کافی MLA جی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یا تو I don't know, مجھے نہیں پتا کہ پہلے یہ اس طرح it wasn't introduced before. مجھے نہیں پتا کہ آپ سے کیا وجوہات ہیں، لیکن I feel lucky and honored to have had this opportunity to introduce the first reading of Bill 212, and hopefully it will be processed and it will become law. اور اس میں یہ officially ڈگری بن جائے گا. اس میں ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح پاکستان میں ہم لوگ نیزہ بازی کرتے ہیں اور نیزہ بازی ہماری ایک بہت زبردست سپورٹ ہے. اگر آپ اس کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروا دیں نا، یہ آپ کو ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ کیا سپورٹ آپ نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروا دی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی تھرلر ہے وہ، کتنا بڑا انسان کو وہ تھرل میں لے جاتی ہے اور ایسا زبردست ماحول بن جاتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں اگر آپ کو ہمارے والے بھی ہونے چاہیے نا، کچھ دو چار جو ان کو اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے کچھ لوگ بھی چاہیے ہوں گے نا یہاں پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا، یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے. یہاں پہ لوگ دیکھیں نا، گھوڑوں کی یہاں پہ ایک لائف ہے، گھوڑوں کے مطابق وہ گیمز کھیلتے ہیں، روڈیو وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے نا. اور پھر اسٹیمپیڈ میں اگر یہ نیزہ بازی کروا دیں
تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے اور کس طریقے سے. اگر انیشلی انہیں ضرورت پڑے گی تو ہم پاکستان سے کچھ لوگوں کو بلوا لیں گے, ان کو ٹریننگ دے دیں گے. Yeah, we can certainly look into that, although it looks a challenge. لیکن چیلنج تو آپ کو پتا ہے, چیلنج تو آپ کے پاس آتے ہی ہیں نا. right? یو آر نون فار چیلنجز, چیلنج تو آئیں گے آپ کے پاس, لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ کر جائیں گے نا تو یہ ساری زندگی یا ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کیا سپورٹ جو صاحب نے انٹروڈیوس کروائی تھی. بالکل صحیح ہے, تھینک یو. اور یہ جو اگر اس کو بھی مل جائے نا آفیشیل اسٹیٹس یہ روڈیو کو, I think that's a good I think that would be a good thing to have. I mean, it's happening anyways, so why don't we recognize it as a future sport? مجھے یہ نہیں پتا کہ مطلب کہ پہلے why it wasn't thought of. میں جس طرح میں اپنی زندگی میں بہت لکی رہا ہوں نا, تو اسی طرح مجھے چیزیں مل جاتی ہیں. This was one of them. تو I was able to کنٹریبیوشن ہے. اور اسی طرح میں تو اسی خوش ہوں گا جس دن آپ ٹینٹ پیکنگ کو بھی آفیشیل سپورٹ بنوا دیں گے یہاں پہ. ہوگی یقین مانے, کیونکہ میں گجرات سے آپ کو لوگوں کو بلوا دوں گا یہاں پہ, جناب وہ آئیں گے اور آ کے ٹریننگ بھی دے دیں گے ان کو. بالکل صحیح ہے. So let's talk about that then, some times. تھوڑا سی میں بھی انفارمیشن لیتا ہوں اس پہ. نیزا آخر میں میلے وغیرہ ہوتے تھے, اس میں ایک نیزا بازی کا ایک ہوتا تھا, خاص کر ناردرن پاکستان میں بہت زیادہ نہیں ہے. نہیں جی, ہمارے دیکھیں نا سرگودا میں, گجرات میں, یہ جو ہمارے علاقے ہیں یہاں پہ تو نیزہ بازی کمال قسم کی ہوتی ہے. آپ کبھی آئیں نا, میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاؤں گا, دکھاؤں گا آپ. بالکل صحیح ہے. ہاں, اور یہ وہ اس کی ویڈیوز جو ہیں, اگر آپ پریمیئر کینی کو دکھا دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو کہیں گے جی کہ لیٹس گو فار اٹ. بالکل صحیح ہے. And I hope we can generate enough interest in people who would participate in that sport, right? تو وہی اسی وقت ہوگا نا. It's an interesting idea, اسرار کسانہ صاحب. تھینک یو ویری مچ. آخر میں چوہے صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا, چونکہ لوگ تھوڑے سے ذرا پریشان ہیں ہالیڈے سیزن کے حوالے سے, تو وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک ذرا اٹھانے کے لیے کوئی میسج دیں تاکہ لوگ اپنی احتیاط بھی کریں اور ساتھ ساتھ کرسمس کے سیزن کو انجوائے بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں صرف یہی کہوں گا کہ مطلب یہ سال جو ہے نا 2020 has been a challenging year for all of us. اور اب there is a hope, there's hope that we will be out of this thing within few months. I hope sooner than later. تو اب اتنی سیکریفائس سے جب ہم نے دی ہے, کر ہی دی ہے, اور ہم آلموسٹ ارلی آن ان دی ایئر وہ اس میں بھی رہے ہیں, آلموسٹ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی رہے ہیں, اس سے بھی نکلے ہیں کہ حالات ٹھیک بھی ہو گئے تھے, پھر حالات اب خراب بھی ہو گئے ہیں. تو لیکن یہ جو کرسمس آ رہی ہے, ہالیڈے سیزن آ رہا ہے, اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے we have ways to connect with each other. We have alternate people have found out کہ یہ ورچوئل میٹنگ ہو سکتی ہیں, ورچوئل اس میں سے ہمارے فیملی کے ساتھ بھی ہم بات چیت لائیو بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ اور بھی ٹیکنالوجی, واٹس ایپ, کتنی چیزیں چل رہی ہیں. تو تھوڑی سی قربانی یہی ہے کہ وی ول ناٹ بی فزیکلی ود آور پیپل دس سمر, دس کرسمس, تو دس ہالیڈے سیزن. تو اب اس میں یہ ہم سب کا, ہماری اپنی اس میں بہتری یہی ہے کہ ہم اس دفعہ تھوڑی سی یہ قربانی, اتنی قربانی ہم نے دے ہی دی ہے, تو تھوڑی سی اور ہمیں دینی پڑے گی فار دا سیک آف آور اون ہیلتھ, for the sake of health of our neighbors, for the sake of health of our relatives, and for the city and this province. And I think کہ اب we can see the light. اب دیکھیں نا, ویکسینیشن جو ہے it's around the corner. We are expecting early next year, جنوری میں وہ شروع ہو جائے گی. تمہارا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے اندر we are hoping کہ phase 1 میں آہستہ آہستہ شروع ہوگی, اور phase 1 میں we are hoping about 10% of our population will be vaccinated. لیکن یہ شروع ہوگی آہستہ آہستہ through our front line workers, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح elderly لوگ ہیں, people with underlying conditions, تو آہستہ آہستہ پھر یہ نیچے موو ہوتی جائے گی. تو اب I think we've had the difficult long time is over now, and we only have a few more challenging months. And if we cooperate, if we work together, and if we understand کہ اس کی کتنی significance ہے کہ ہم اس کو
وی ہیو ٹو ڈیفیٹ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہیں یہ ایم ڈی انٹرنیشنل والے ہیں, انہوں نے ایک کمپین لانچ کیا, آئی ایم اے کووڈ گارڈین. تو میں آپ کو وہ جو ہے نا آئی ایم کووڈ گارڈین, اس میں یہ کیا کرنا ہے ہم نے. ٹو بی اے کووڈ گارڈین, I will take care of myself. I will wear mask when it's necessary. I will follow, 2-meter distance requirement when I'm out, and I will, باقی جتنی بھی precautions ہیں precautions. I will take all the precautions to defeat COVID-19. ہمیں تھوڑا سا اس پہ دھیان دینا ہوگا اور ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی, اور انشاءاللہ I think we will come out of this pretty soon. تو اس میں میں اپنی کمیونٹی سے, میں اپنے جانے والوں سے, میں اپنے my constituent سے سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس پر یہ پریکاشنز ہیں ہم نے فالو کرنی ہیں, اور ہم نے اس پر دھیان دینا ہے for the larger good, for the larger good that we can see. We can see the light at the end of the tunnel now. Absolutely, So, inshallah. thank you so much for the time. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سب نے جو باتیں کی ہیں خواتین حضرات, یہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ چوہے صاحب کس پارٹی سے ہیں, میں کس پارٹی سے ہوں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لائف کے لیے ہے, اینڈ لائف از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے, جس طرح چوہے صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کووڈ گارڈین بننا چاہیے, ہمیں اس کے میسیجز کرنے چاہیے کمیونٹی کے اندر, ہر ایک بندے کو دوسرے کے ساتھ مل کے یہ ایک ٹیم ایفرٹ کے طور پر لے کے جانا چاہیے. چوہے صاحب, از دیٹ رائٹ؟ That is true. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے پھر میری گزارش آپ سے میں یاد کراؤں گا کہ روڈیو کے ساتھ ٹینٹ پیکنگ کو اپنے بھولنا نہیں ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے, یہ میری ریکویسٹ بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے. بہت بہت شکریہ چوہے صاحب. آخر میں عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا پودانی حساب کم بیشرا. مجھے اس رقصانہ کو جناب چودھری محمد یاسین صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. Thank you.